آج کا ہمارا موضوع ہے امریکہ اور امریکی انقلاب۔ امریکہ کی سرزمین پر ہزاروں سال سے امریکن قبائل آباد تھے، جنہیں کرسٹوفر کولمبس نے ریڈ انڈین کا نام دیا، کیونکہ وہ سمندری راستے سے انڈیا کو تلاش کرنے آیا تھا اور وہ پہنچ گیا امریکہ۔ یہ واقعہ 1492 میں ہوا۔ اس کے بعد پورے یورپ نے امریکہ کا رخ کر لیا۔ یورپین افواج نے بے شمار امریکی شہریوں کو ہلاک کیا۔ اب امریکہ میں آپ کو خالص امریکی کسی بھی شہر میں نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ تمام جنگلوں اور دیہاتوں میں رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ 16ویں اور 17ویں صدیوں میں یورپ کے کالونی ماسٹرز نے امریکہ میں اپنی کالونیاں قائم کی، جس میں خاص طور پر ذکر اسپین، فرانس اور برطانیہ کا آتا ہے۔ برطانیہ سے پہلے اسپین کے شہری امریکہ گئے تھے، لیکن برطانیہ نے اعلیٰ حکمت عملی سے امریکہ پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ نے خاص طور پر فیملیوں کو امریکہ بھیجا قبضہ کے لیے، جبکہ فرانس اور اسپین نے مردوں کی اکثریت کو بھیجا۔ بہرحال برطانیہ کامیاب ہو گیا امریکہ میں قبضہ کرنے میں۔ جب برطانیہ کا امریکہ پر قبضہ ہو گیا تو برطانیہ نے عوام پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ظلم میں خاص طور پر مہنگائی، ٹیکسوں کی بھرمار اور ناانصافی کا ذکر خاص طور پر آتا ہے۔ نتیجتاً امریکہ میں انقلاب کا دور شروع ہو گیا، جو کہ 1775 تا 1783 تک جاری رہا۔ اس انقلاب کی وجہ سے 13 شمالی امریکی کالونیوں کو آزادی ملی اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بنیاد پڑی۔ امریکی انقلاب کی اہم وجوہات پیش خدمت ہیں۔ برطانوی حکومت نے امریکی شہریوں پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی، مثال کے طور پر شوگر ایکٹ 1764 وغیرہ۔ امریکی شہریوں نے احتجاج کیا، جب تک ہمیں حکومت میں نمائندگی نہیں دی جاتی ہم ٹیکس نہیں دیں گے۔ امریکیوں کا نعرہ تھا نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن۔ آج بھی سپر پاورز IMF کو استعمال کر کے کمزور ممالک پر ہیوی ان لینڈ ٹیکسیشن کرتی ہیں، مثال کے طور پر گیس، پٹرول، مینوفیکچرنگ اور بجلی وغیرہ پر ہیوی ٹیکسیشن۔ برطانیہ نے نیویگیشن ایکٹ 1660 امریکہ کی تجارت پر نافذ کیا، جس کے مطابق تجارت کے لیے صرف برطانیہ کے جہاز استعمال ہوں گے، غرض امپورٹ اور ایکسپورٹ پر برطانیہ کا مکمل کنٹرول تھا۔ ویسے تو برطانیہ نے امریکی شہریوں پر بہت سے ٹیکس نافذ کیے ہوئے تھے، لیکن اس دور میں جو ٹیکس بہت زیادہ مشہور ہوا وہ 1773 کا ٹی ٹیکس تھا، یعنی کہ چائے پر بہت زیادہ برطانیہ نے ٹیکس نافذ کیا ہوا تھا۔ جارج واشنگٹن کی زیر قیادت احتجاج ہوا کہ امریکی شہریوں کو اپنے قوانین خود بنانے کی آزادی ہونی چاہیے۔ برطانیہ نئے قوانین بنانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے۔ 1775 میں فکری انقلاب جنگی انقلاب میں تبدیل ہو گیا۔ 1775 میں پہلی دفعہ امریکی شہریوں اور برطانوی فوج کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ 4 جولائی 1776 کو سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس نے برطانیہ سے باضابطہ طور پر اعلان آزادی کر دیا اور امریکہ کو ایک آزاد اور خود مختار ملک قرار دے دیا۔ اعلان آزادی کے بعد امریکی کسان مزدور فوج اور برطانوی فوج کے درمیان جنگ ہوئی۔ فرانس کی فوج نے امریکی فوج، جس کی قیادت جارج واشنگٹن کر رہا تھا، اس کا ساتھ دیا۔ اس جنگ میں، جو کہ 1781 میں شروع ہوئی، برطانیہ کی فوج کو شکست ہوئی۔ شکست کے بعد 1783 میں ٹریٹی آف پیرس ہوا، جس میں برطانوی حکومت نے USA کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا۔ نئے ملک امریکہ نے 1787 میں اپنا نیا آئین تشکیل دیا اور 1791 میں نئے ملک نے بل آف رائٹس پر دستخط کیے۔ جنگی ہیرو جارج واشنگٹن کو 1799 میں USA کا پہلا صدر منتخب کیا گیا اور وہ امریکہ کے بابائے قوم بنے۔ واشنگٹن DC شہر کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا ہے۔
اس انقلاب کی وجہ سے امریکی عوام کو آزادی ملی اور آزادی کی وجہ سے انہیں وہ تمام حقوق مل گئے جس کا وہ مطالبہ برطانوی حکومت سے کرتے تھے۔ 1861 تا 1865 تک شمالی اور جنوبی ریاستوں کے درمیان غلامی کے مسئلہ پر جنگ ہوئی۔ شمالی ریاستوں کی قیادت امریکی صدر ابراہیم لنکن نے کی۔ شمالی ریاستوں کو فتح ہوئی، غلامی کا خاتمہ ہوا، شمالی ریاستوں اور جنوبی ریاستوں کا انضمام ہوا اور گریٹ یو ایس اے کی بنیاد پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ غلامی کے خاتمہ کی وجہ سے ابراہیم لنکن کا قتل ہوا۔ خانہ جنگی کے بعد امریکہ نے ہر میدان میں ترقی کی۔ لاکھوں غیر ملکی ایشیا، افریقہ اور یورپ سے امریکہ پہنچے اور امریکہ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ میں امریکہ نے اہم رول ادا کیا۔ دوسری عالمی جنگ میں امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم گرا کر عالمی جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دوسری عالمی جنگ میں فتح ہوئی۔ امریکہ برطانیہ سے بڑی سپر پاور بن گیا۔ 1945 سے لے کر 1990 تک امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ رہی۔ سوویت یونین کو شکست ہوئی اور اس کے ٹکڑے ہوئے، نتیجتاً امریکہ واحد سپر پاور بن گیا۔ لیکن اب امریکہ کو پھر روس اور چائنا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب امریکہ کی سرد جنگ چائنا اور روس کے خلاف جاری ہے۔ نئے اتحاد مار رہے ہیں۔ پوری دنیا کی عوام خوفزدہ ہے کہ کہیں تیسری عالمی جنگ نہ شروع ہو جائے۔ دوسری عالمی جنگ میں صرف امریکہ ایٹمی پاور تھا، اب بہت سے ممالک ایٹمی پاور بن چکے ہیں۔ اگر ایٹمی جنگ شروع ہو گئی تو خطرہ ہے کہ کروڑوں انسانوں کی اموات ہوں گی۔ پلیز لائک، ویو، سبسکرائب اینڈ آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.